یہ واقعہ جہاں پر فاروق اعظم کا تقوی اور علی کا فیصلہ بتا رہا ہے، وہاں یہ بھی بتا رہا ہے کہ علی کی بیٹی عمر کے گھر میں، عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، یہی تو محبتیں ہیں، یہی تو الفتیں ہیں، یہی تو رحماء بینہم کی عملی تصویر ہے، عملی تعبیر ہے۔ آگے سے پھر جواب کیا دیتا ہے؟ جب کہو علی نے بیٹی کیوں دی تھی عمر کو؟ کہتے تقیتاً دی تھی۔ میں نے کہا تو سوائے صحابہ کے سارے کنواروں کو اپنی اپنی بیٹیاں تقیتاً دے دو تم، اس پہ کتنا خشوع ہے؟ ایسے ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ بھائی وہ تقیتاً دے دے تو تم لے لو گے یا نہیں؟ مسلمان کریں گے تو تب، ورنہ خوش نہیں ہو، پانی نہیں آنا چاہیے منہ میں، اسلام کے بغیر نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، ولعنۃ اللہ علی الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، اور کیسر و کسریٰ کی منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے، اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا۔ اپنی عزت و افزائی پر تارے بھی گئے جھوم، جب نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔
اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ درود پاک۔ واجب الاحترام، آج کا یہ پروگرام پیغمبر انقلاب کے نام سے معنون ہے، اور میرے پیغمبر کا انقلاب کوئی بہترین سڑکوں کو بنانے کی صورت میں نہیں تھا۔ پیغمبر کا انقلاب اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے کا نہیں تھا۔ پیغمبر کا انقلاب کسی ترقیاتی کام کے حوالے سے نہیں تھا۔ جب بھی کہا جاتا ہے پیغمبر انقلاب تو اس انقلاب سے مراد پیغمبر کی جماعت، جماعت صحابہ ہوتی ہے۔ کیونکہ میرے پیغمبر کا انقلاب وہ انسانوں کے دلوں پہ تھا، سوچ بدلنے کا تھا، شرکیہ عقیدہ بدلنے کا تھا، شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لانے کا تھا، بدعات اور رسم و رواج کو مٹا کر سنت پر لانے کا تھا۔ میرے پیغمبر کا انقلاب لوگوں کو بد اخلاقی سے بچا کر اخلاق سکھانے کا تھا، بد تہذیبی سے بچا کر تہذیب کے ثریا ستارے پر پہنچانے کا تھا۔ اس لیے جب بھی کہیں گفتگو ہو پیغمبر انقلاب، تو پیغمبر انقلاب کی عملی صورت اگر دیکھنی ہو تو وہ پیغمبر کی جماعت، جماعت صحابہ کو دیکھ لیں کہ کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یعنی میرے پیغمبر کے انقلاب کی آپ جھلکیاں یہ دیکھیں کہ پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، کسی کا مال کسی طریقے سے بھی حاصل ہو بس لینا ہے، لیکن جب محنت میرے پیغمبر نے کی اب ذہن یہ بدلا ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، وہ فجر کی نماز کے بعد فوراً گھر چلے جایا کرتے، مجلس میں نہیں بیٹھتے۔ پیغمبر نے 2-4 دن نوٹ کیا، آخر ایک دن پوچھ لیا کیا بات ہے صبح فجر کی نماز پڑھ کے فوراً نکل جاتے ہو اور مجلس میں نہیں بیٹھتے؟ تو انہوں نے عذر یہ پیش کیا، آقا میرے گھر کے برابر میں میرے پڑوسی جو ہے وہ یہودی ہے، اور اس کے گھر کے اندر کھجور کا درخت لگا ہے، اور اس درخت کی شاخیں میرے گھر کے آنگن میں بھی آتی ہیں، تو صبح صبح کو اس کی کھجوریں چونکہ رات کو گری ہوئی ہوتی ہیں تو میرے بچے اٹھتے ہیں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ کھجوریں کھا لیں۔ چنانچہ میں اپنے بچوں کو ان کھجوروں کے بچانے کے لیے فوراً فجر پڑھ کے جاتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے میں جا کر ان کی کھجوروں کو جمع کرتا ہوں اور جا کر اپنے پڑوسی کو دے آتا ہوں کہ یہ تیری کھجوریں ہیں، میرے لیے اس کا کھانا جائز نہیں، میرے بچے کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں، کیونکہ یہ تیری اجازت کے بغیر ہے، یہ تیرا حق ہے، یہ تیرا مال ہے، تیرے اجازت کے بغیر اس میں تصرف کرنا میرے لیے ٹھیک نہیں۔ یہ پیغمبر نے ایک ذہن یہ بنایا کہ چند مٹھی کھجوریں وہ بھی برداشت نہ کریں، اور جا کر پیغمبر کے یہ صحابی
اپنے پڑوسی کے گھر پہ گئے. یہ پیغمبر کے ایک ادنا درجے کے صحابی کا یہ حال ہے کہ وہ چند کھجوریں ضبط کر کے قبضہ کر کے بغیر اجازت لے کر ناجائز طریقے سے لے کر وہ کھانا اس کو پسند نہیں کرتا. تو پھر ذرا خود سوچ لے کہ جس نے ساری زندگی پیغمبر کی صحبت اختیار کی ہو, جو پیغمبر کے ساتھ سویا ہوا ہو, جس نے پیغمبر کو 3 دن اپنی گود میں سلایا ہو, جو ساری دنیا کی سرد گرم ہواؤں سے بچا کر پیغمبر کو مکے سے مدینے تک لے گیا ہو, اور جس نے اپنا سب کچھ پیغمبر پہ باری کیا ہو, پیغمبر کو پیغمبر نے جس کو براہ راست فیض دیا ہو, یہ تو ابو دجانہ چند کھجوریں برداشت نہیں کرتے اور جا کر اپنے پڑوسی کو دیتے ہیں کہ ناجائز طریقے سے نہ آئے. تو وہ صدیق پر کوئی الزام لگائے کہ وہ پورا باغ کھا گیا, پورا باغ ہڑپ کر گیا, پورے باغ پہ قبضہ کر گیا. مجھے بتا تو صحیح, صدیق اکبر نے اپنی خلافت میں اسلام سے لیا کیا ہے؟ اس نے لیا تو کچھ نہیں ہے. ہاں, اسلام کو سب کچھ دیا ہے. 5000 درہم پیغمبر کو دیے ہیں, 40,000 درہم پیغمبر کو دیے ہیں, 6 ریشم کی دکانیں بیچ کر میرے پیغمبر کے حوالے کی ہے. ہجرت کے دن جب صدیق نبی کو لے کر گئے تو سارے گھر میں ٹوٹل 5000 درہم تھے. جس صدیق کی 2 چھوٹی بچیاں بھی ہو, ایک 8 سال کی اسما ہو اور ایک 5 سال کی عائشہ ہو اور ایک نابینا بوڑھا باپ ہو, ان کے لیے تو صدیق 1 درہم بھی نہیں چھوڑتا. سارا کا سارا لے کر پیغمبر پہ نچھاور کرنے کے لیے لے گیا. اور جب چلے گئے, صدیق کے بوڑھے باپ نے ان کی بچیوں سے کہا, کچھ گھر پہ بھی چھوڑ کے گیا ہے یا نہیں, یا سب کچھ لے گیا ہے؟ تو ان کی بچیوں نے ایک کپڑے پہ کنکر بھر کے اپنے نادادا کے قریب کیے. وہ نابینا تھے, انہوں نے ہاتھ پھیرا, سمجھ گئے کہ کچھ چھوڑ کر گئے ہیں. صدیق, تو صدیق ہے, تیری بیٹیوں پہ قربان ہونا بھی سعادت سمجھتے ہیں. ابو دجانہ چند کھجوریں اس کو بغیر اجازت لینا برداشت نہیں کرتے. یہاں پورے باغ کی بات کرتے ہو اور اس کو آڑ لے کر صدیق اکبر پہ بھونکتے ہو. ذرا وہ بدبخت حیدرآباد میں کہتے ہیں نا, جھوٹوں کا حافظہ نہیں ہوتا, متا والوں کا تو دماغ بھی نہیں ہوتا, کچھ عقل ہی نہیں ہوتی. کیونکہ قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جب اللہ نے کہا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے, تو منافقین نے کیا کہا, قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوف لائے. اب رب نے کیا جواب دیا, أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ, بیوقوف تو یہ ہیں, عقل ان میں نہیں ہے, دماغ ان میں نہیں ہے. پتہ چلتا ہے جو انگلی صحابہ پر اٹھائے, رب نے یہ بات پہلے سے بتا دی ہے, وہ عقل والا نہیں ہوتا, اس کے اندر دماغ, وہ بیوقوف ضرور ہے. باقی مطلق مقید کی بحث تم کرو, لیکن بیوقوف ضرور ہے. آپ کہیں گے کیسے بیوقوف؟ ابھی جو سب کچھ ہوا وہ حضرت فاطمہ کی شہادت منائی گئی, ابھی تک وصال تھا اور اس سال سے شہادت. یہ بھی ایک تبرے کا انداز ہے. کیوں کہ اس کی آڑ میں کہ جی شہادت کیسے ہوئی, کیا مطلب, وہ شہید کیسے ہوئی؟ تو پھر ایک کہانی گڑی ہے. ادھر شیخ جناب اس کے اندر سقیفہ بنو ساعدہ میں صدیق اکبر کی بیعت ہونے لگی ہے, ادھر عمر, وہاں علی اپنے گھر پہ نعوذ باللہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوئے. عمر کو پتا چلا, آئے دروازے پہ ان کی کہانی ہے, اور آ کر دروازے کو بھلا نہیں کھول رہے, لات ماری, دروازے میں کیلیں تھیں, دروازہ گیوں گرا, جا کے فاطمہ پہ گرا, وہ ان کا حمل ساکت ہو گیا, محسن ساکت ہو گیا, خون نکل گیا, اسی میں 6 مہینے بیمار رہی, اسی میں انتقال ہوا.
پتہ چلتا ہے کہ وہ شہید ہو گئی ہیں۔ یہ سب کچھ کہانی تو گھڑی اس بے وقوف نے، اس جاہل نے، کہ جناب یوں گرا، یوں دروازہ گرا، یوں حمل ساکت ہو گیا، خون بہ گیا، کمزوری آ گئی، اٹھ نہیں سکتی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب لیکن پھر عمر نے کہا خبردار جو علی کی بیعت کی، آؤ وہاں ابو بکر کی بیعت کرتے ہیں۔ پھر ابو بکر کی بیعت سب نے کی۔ اب جناب ابو بکر صدیق آئے ہیں 2-4 دن بعد، اور دوسرے دن حضرت فاطمہ آ گئی فدق کے معاملے میں کہ جی وہ فدق ہمارا ہے وہ ہمیں دے۔ میں نے کہا جاہل اتنا تو ذرا سوچ، ادھر تو ایک دن پہلے کہتا ہے حمل ساکت ہو گیا، خون نکل گیا، کمزوری ہو گئی، گر گئی، اٹھ نہ گئی، اور دوسرے دن وہ چل کے چلی بھی گئی، دوسرے دن چل بھی گئی، دوسرے دن دربار تک پہنچ بھی گئی، وہاں تک چلنے کی ہمت بھی ہو گئی۔ بتا یہ بات ٹھیک ہے یا وہ بات ٹھیک ہے؟ یہ کہانی ٹھیک ہے یا وہ کہانی ٹھیک ہے؟ یہ فلسفہ ٹھیک ہے یا وہ فلسفہ ٹھیک ہے؟ پتا چلتا ہے یہ بنائی ہوئی تیری کہانیاں ہیں، ان کو آپس میں نفرتیں دلوانے کی۔ یہ کل بھی آپس میں محبت کرتے تھے، یہ آج بھی آپس میں محبت کرتے تھے۔ یہ اگر کہانی سچی ہوتی، فاطمہ کا یوں حمل ساکت ہوتا، عمر نے یوں لات ماری ہوتی، تو مجھے پتا علی اپنی بیٹی کبھی بھی عمر کے نکاح میں نہ دیتا۔ بے ذوقوں کچھ تو سبحان اللہ بول دو، سوئے ہوئے کچھ تو بول دو۔ میں غلطی کر گیا ہوں، میں نے کوئی علمی مسئلہ چھیڑ دیا، میں اب دوبارہ ریورس گیئر مارتا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں تھا وضع شیء فی محلہ فہو ادب ہوتا ہے نا، یہ غیر محل ہیں۔ یہ بتانا ان کی آپس میں محبتیں، اگر یہ میں نے ایک بدبخت سے پوچھا تھا، بات چلی تو میں نے کہا تیری بیگم کو کوئی مارے اور یوں کر دے اور یہ کر دے، بعد میں تیری بیٹی کا رشتہ لینے بھی آئے تو دے گا؟ میں تو کبھی نہیں دوں گا۔ میں نے کہا علی نے کیوں دے دیا ام کلثوم کا رشتہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم عمر کی بیوی ہیں۔ علی وہ داماد عمر ہے، وہ سسر عمر ہے، عمر داماد بطول ہے، عمر داماد علی ہے۔ تمہاری اپنی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاصد کسریٰ کے پاس بھیجا اور اس کو کہا کہ یہ خط پہنچاؤ اور اسلام کی دعوت دو۔ جب حضرت عمر کا قاصد جانے لگا تو فاروق اعظم کی بیوی ام کلثوم وہ آتی ہیں اور اس قاصد کو 2 عطر کی شیشیاں دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جاؤ یہ کسریٰ کی بیوی کو عمر کی بیوی کی طرف سے تحفہ دینا۔ چنانچہ جب اس نے وہاں پہنچا اور تحفہ دیا تو کسریٰ کی بیوی نے حضرت عمر کی بیوی کے لیے اس عطر کی 2 شیشیوں کے تحفے کے بدلے میں عطر کو خالی کیا شیشیوں کو، اور انہی شیشیوں میں قیمتی موتی بھر کے دیے کہ یہ میری طرف سے عمر کی بیوی کو دے دینا۔ ایک پھر قاصد آتا ہے، جب واپس مدینہ منورہ آیا، اس نے ام کلثوم عمر کی بیوی علی کی بیٹی کو جب یہ تحفہ دیا، ان کے ہاتھ میں یہ تحفہ ہے۔ حضرت عمر گھر پہ آئے تو انہوں نے دیکھا، کہا یہ کہاں سے آئے؟ کہا کہ جناب یہ میں نے فلاں کو تحفہ بھیجا تھا تو کسریٰ کی بیوی نے ریٹرن میں مجھے یہ تحفہ دیا ہے۔ عمر نے کہا یہ تو بیت المال میں جمع ہوگا۔ وہ کہنے لگی نہیں یہ تو میرے لیے خاص نام لے کے بھیجا ہے۔ عمر نے کہا یہ کسی عام مسلمان کی بیوی کو بھیج سکتی تھی، اس نے یہ خلیفہ کی بیوی کے لیے بھیجا ہے، اور خلافت یہ مسلمانوں کے لیے ہوا کرتی ہے، مسلمانوں کے وفا کے لیے ہوتی ہے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ اس خلافت کے نام پر جو بھی فیسلٹیز آئیں گی، جو سہولیات آئیں گی، جو بھی چیزیں تحائف آئیں گے، وہ بیت المال میں جمع ہوں گے۔ میاں بیوی میں اس بات پہ اختلاف ہوا، علی نے حضرت عمر نے کہا چلو فیصلہ تمہارے والد علی سے کرواتے ہیں۔ علی المرتضیٰ کو بلایا اور کہا جی میری آپ کی بیٹی اور میرا آپس
آپس میں یہ اختلاف ہے، میں کہتا ہوں یہ موتی بیت المال میں جمع ہو، یہ کہتے ہیں اس نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے، بتائیے یہ کہاں جائے، بیت المال میں یا ام کلثوم کے پاس؟ تو علی کا فیصلہ سن۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا جتنے پیسے تو نے عطر خریدنے میں لگائے تھے اس تحفے میں سے اتنے پیسے اپنے وصول کر لے، باقی سارے موتی بیت المال میں جمع ہوں گے۔ یہ واقعہ جہاں پر فاروق اعظم کا تقوی اور علی کا فیصلہ بتا رہا ہے، وہاں یہ بھی بتا رہا ہے کہ علی کی بیٹی عمر کے گھر میں، عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، یہی تو محبتیں ہیں، یہی تو الفتیں ہیں، یہی تو رحماء بینہم کی عملی تصویر ہے، عملی تعبیر ہے۔ آگے سے پھر جواب کیا دیتا ہے؟ جب کہو علی نے بیٹی کیوں دی تھی عمر کو؟ کہتے تقیتاً دی تھی۔ میں نے کہا تو سبائے صحابہ کے سارے کنواروں کو اپنی اپنی بیٹیاں تقیتاً دے دو تم، اس پہ کتنا خشوع ہے۔ ایسے ان کو سمجھ نہیں آ رہی، بھائی وہ تقیتاً دے دے تو تم لے لو گے یا نہیں؟ مسلمان کریں گے تو تب، ورنہ خوش نہیں ہو، پانی نہیں آنا چاہیے منہ میں، اسلام کے بغیر نہیں۔ تو یہ عجیب فلسفے ہیں، کدھر دروازہ گرا، یہ کچھ ہوا، وہ کچھ ہوا۔ اور برہار الانوار ان کی کتاب جلد 10 اس میں حضرت علی نے اپنی جو مظلومیت رکھی ہے وہ خطبہ ہے، اور فرمایا ہمارے گھر کا تو یہ حال ہے، ہماری چھت کھجور کی ہوتی تھی، ہمارا دروازہ ٹاٹ کے کپڑے کا ہوتا تھا، تو پہلے دروازہ تو ثابت کر، تیرا فلسفہ تو بعد میں آئے گا، پہلے تو علی کے گھر کا دروازہ تو ثابت کر۔ اتنا بڑا بہتان صدیق پر، عمر پر، اور پھر سارے تیرے فلسفے اور بہتان کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں کہ جب فاطمہ کا جنازہ آتا ہے اور علی جنازہ پڑھانے کے لیے ابو بکر صدیق کو آگے کرتا ہے۔ آگے کیا یا نہیں کیا؟ بولو۔ صدیق اکبر نے نماز جنازہ پڑھائی، اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار تھیں، ان کی دوائی دارو کون کر رہی تھیں، ان کے عیادت اور خدمت کون کر رہی تھی؟ وہ تو صدیق اکبر کی بیوی ہیں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، وہ خدمت کرتی ہیں۔ اور جب فاطمہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء نے انہیں غسل دیا ہے، اور انتقال سے پہلے نبی کی بیٹی فاطمہ کا دوگ ذرا حیا والی کتنی تھی کہ ان کو بے چینی تھی۔ تو اسماء بنت عمیس نے دیکھا، کہا بیٹا ہاں موت کی تکلیف تو ہوتی ہے، شاید تجھے موت آ رہی ہے تو اس لیے گھبرا رہی ہے۔ وہ کہتی ہے اسماء اس لیے نہیں، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میرے جنازے پر، میرے کپڑوں پر، میرے ہیئت پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، میں اس لیے پریشان ہوں۔ تو حضرت اسماء نے فرمایا میں فاطمہ تجھے حبشہ کے لوگوں کی طرح کفن دوں گی اور حبشہ کے لوگوں کی طرح تیری چارپائی بناؤں گی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا وہ کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے آج سعودیہ میں جگہ دیکھی ہوگی جنازے جہاں پڑھاتے ہیں، وہاں ہماری طرح ڈولی ٹائپ کی میت کے نہیں رکھی جاتی، بلکہ وہاں اسٹریچر ٹائپ کا ہوتا ہے۔ جو موٹا آدمی ہے پتلا، صرف اس پہ کپڑا ہوتا ہے، لے جانے والے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے جسم کی کتنی حیت ہے، پتلا ہے موٹا ہے۔ یہ تو ہمارے عجم کے اندر ایک ڈولی ٹائپ کی ہوتی ہے جس میں میت کو رکھا جاتا ہے، تو عرب میں ایسا نہیں تھا، تو حبشہ والے یوں بناتے تھے۔ تو حضرت اسماء نے چارپائی کے چاروں طرف ڈنڈے گاڑے اور اوپر یوں کپڑا ڈالا اور کہا یہ وہ ہے کہ تیرا جسم بھی نظر نہیں آئے گا، تیرا کفن بھی نظر نہیں آئے گا، وہ میرے نبی کی بیٹی تیری جوتیوں کو بھی سلام ہو۔ حیا یہاں کے ختم ہوتی ہے۔ حیا کی معراج پہ پہنچنے والی فاطمہ موت سے نہیں گھبراتی، موت کی فکر نہیں ہے، فکر ہے اپنی حیا کی فکر ہے، پردے کی فکر ہے، پیغمبر کی تعلیم کی فکر ہے۔ جب حضرت اسماء نے ڈولی ٹائپ کی چارپائی بنائی تو فاطمہ کہتی ہے اب محمد کی بیٹی سکون سے جان دے گی۔
خدمت کرنے والی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس لیے میں تمہیں یہ بتا دوں، حیدرآباد میں بھی گستاخی ہوئی. کراچی حیدرآباد والا کہتا ہے کہ پھر میں وہ گستاخانہ انداز تو نہیں بتاتا. تو آپ نے دیکھا ہے کہ بتاؤ پھر نبی کی بیویوں کے گھر وراثت میں تقسیم کیوں ہو گئے؟ بیویوں کو کیوں نبی کے بعد گھر مل گئے؟ وہ بھی تو پھر صدقے میں جانا چاہیے تھا. میں نے کہا ظالم، نبی نے اپنی زندگی میں اپنی بیویوں کو یہ گھر الاٹ کر دیے تھے. کہتا ہے دلیل؟ میں نے کہا دلیل قرآن میں ہے. اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں رہا کرو، اپنے گھر میں. یہ کنہ، یہ ضمیر بتا رہی ہے کہ یہ پیغمبر کی بیویوں کے گھر تھے، کیونکہ نبی نے ان کو دنیا میں دے دیے. جب دے دیے اب وہ پیغمبر کی بیویوں کے گھر ہوئے. اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ النَّبِي کہ نبی کے گھر میں رہا کرو. جب گھر کی نسبتیں ہوئی ہیں تو بیوی کی طرف ہوتے ہوئے کہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے اپنے گھر میں رہو. یہ اپنے اپنے گھر بتا رہا ہے کہ یہ ساری پیغمبر نے یہ گھر اپنی زندگی میں بیویوں کو ہبہ کر دیے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور پھر دوسری بات، ساری بات چھوڑو، فدق کو لے کر تم نے بدماشیاں لگائی ہیں. بتاؤ فدق کا باغ تو آج تک موجود ہے. میں گیا ہوں وہاں، وہ آج تک ہے. تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا بھی تو دور 7.5 سال رہا. انہوں نے اپنے دور خلافت میں یہ فدق کیوں لے کر حضرات حسنین کو نہیں دیا؟ کیوں؟ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ بھائی جو اعتراض پھر وہاں تو پھر یہ یہاں بھی. ہمارے استاد مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے کسی سے کہا، وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک آ گیا بحث کرنے، اس پر یوں آیا. تو میں نے کہا اچھا علی نے کیوں نہیں دیا؟ تو کہنے لگا فاطمہ اس وقت تھی نہیں. کہا فاطمہ تو نہیں تھی لیکن ان کے بچے تو تھے نا، تو ماں کی وراثت میں اولاد تو شامل ہوتی ہے. تو علی نے کیوں نہیں دیا؟ تو اب وہ پینترا بدل کے کہتا ہے اصل میں اہل بیت کی اتنی شان ہے کہ جب کسی چیز پہ قبضہ ہو جائے نا پھر وہ اس طرف منہ بھی نہیں لگاتے. اس لیے علی نے کہا اب دینا ہی نہیں، لینا نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ قبضہ ہو گیا ہے، لہٰذا اب ہمیں نہیں چاہیے. یہ اہل بیت کی شان ہوتی ہے. تو حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ فوراً کے اٹھے، او ظالم ادھر کہتے ابو بکر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا، عمر نے قبضہ کر لیا، عثمان نے قبضہ کر لیا. عثمان گئے، علی نے تو فوراً لے لی. ادھر قبضے والی چیز لے لی، ادھر قبضے والی چیز کیوں نہیں لی؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ وضو شیئن فی غیر مالی. تو اس لیے یاد رکھو یہ بحث کرنا ہی اور اس آڑ میں توہین کرنا ہی سب سے بڑا جرم ہے جو اس ملک میں انارکی اور فساد پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے. ہم واضح طور پر یہ بات کہہ چکے ہیں، ہم صحابہ کرام کی توہین برداشت نہیں کر سکتے کسی طرح بھی برداشت. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تم سمجھ نہیں رہے ہو یہ صحابہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ یہ پیغمبر کا انقلاب ہے. میرے پیغمبر کے انقلاب کی عملی تصویر کون؟ عملی تعبیر کون؟ عملی مجسم کون؟ عملی جسم کون؟ پیغمبر کے انقلاب کی عملی جھلکیاں کون؟ پیغمبر انقلاب لائے. انہیں ابھی شروع میں کہا
وہ انقلاب بہترین سڑک بنانے کی صورت میں نہیں تھا، اونچی اونچی بلڈنگوں کی صورت میں نہیں تھا، بہترین سواریاں بنانے کی صورت میں نہیں تھا، بلکہ میرے پیغمبر کا انقلاب ابو بکر کو صدیق بنانے کا تھا، عمر کو فاروق بنانے کا تھا، عثمان کو ذو النورین بنانے کا تھا، علی کو حیدر کرار بنانے کا تھا، عبداللہ ابن مسعود کو فقیہ الامہ بنانے کا تھا، ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامہ بنانے کا تھا، حضرت معاویہ کو تدبر سیاست بنانے کا تھا، ہر صحابی کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنانے کا تھا۔ ہاں میرے پیغمبر انقلابی تھے، اور اس پیغمبر کے انقلاب کو عملی تصویر میں اگر کسی نے دیکھنا ہو وہ پیغمبر کی جماعت صحابہ کو دیکھ لے۔ اس لیے یاد رکھو ان صحابہ کے تمام کمالات یہ در حقیقت میرے نبی کا کمال ہے، ان کے تمام کرامات یہ میرے نبی کے معجزات میں سے ہے، صحابہ کرام کے تمام کمالات و صفات یہ میرے نبی کا عکس ہے، نبی کی محنت ہے، پیغمبر کی ان پر محنت ہے، جس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ اتنی محنت کی اللہ کے نبی نے اپنے ان شاگردوں پر کہ رب اعتماد کرتے ہوئے کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس کو ہدایت چاہیے اب نبی کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے، ان کے طریقے پہ چلے، ان کے اسوہ حسنہ پہ چلے، کیونکہ ان پر محنت نبی نے کی ہے، محنت پیغمبر نے کی ہے، نگاہ نبی کی پڑی ہے، زلفیں پیغمبر کی دیکھ چکے تھے، حسن کے پیغمبر کا دیکھ چکے ہیں، جمال کے پیغمبر کا دیکھ چکے ہیں، کمال یہ پیغمبر کا دیکھ چکے ہیں، معجزات یہ پیغمبر کے دیکھ چکے ہیں، پیغمبر کی شان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پیغمبر کے کمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ پیغمبر کے کمال و جمال و صفات کو براہ راست اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے والے صحابہ اتنے رب کی نگاہ میں معتمد ہوئے، رب نے کہا مسلمان ہونا چاہتے ہو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، ایمان لانا چاہتے ہو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، کیوں کہ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، ہدایت ملتی ہے محمد کے یاروں سے۔ اس لیے یاد رکھو صحابہ کی عزت یہ نبی کی عزت ہے۔ تو ایک مدرسہ بنا اور ساتھ میں ایک قوم بار بار لوگوں کو جا کے کہے اس مدرسے میں نکھٹو شاگرد ہیں، یہاں کے اسٹوڈنٹ بیکار ہیں، یہاں کے طالب علم تو کسی کام کے نہیں ہیں، جب وہ ہر جگہ یہی بات کر رہا ہو تو مدرسے کے محتمم کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یا اسکول کے پرنسپل کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ وہ کوئی آ کر بے وقوف یہ کہے ہم نے آپ کو تو کچھ نہیں کہا، آپ کی تو ہم عزت کرتے ہیں، ہم تو ادھر پڑھنے والے شاگردوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ سے یہ سے، وہ کہے گا بے وقوف، تربیت میں تو وہ میرے ہیں نا، ان پر انگلی اٹھانا تو مجھ پہ انگلی اٹھانا ہے نا، ان پر انگلی اٹھانا یہ میری طرف اعتراض ہے، یہ میرے پہ تنقید ہے، کیونکہ یہ شاگرد تو میرے ہیں، اسٹوڈنٹس تو میرے یونیورسٹی کے ہیں، طالب علم تو میرے مدرسے کے ہیں، تو ان پر نہیں مجھ پر کیچڑ اچھال رہا ہے، تو میری محنت کو ضائع کر رہا ہے، تو میری محنت پہ پانی پھیرنا چاہتا ہے، تو مجھ پر اعتماد نہیں کر رہا، میرے بنائے ہوئے اصولوں پر اعتماد نہیں کر رہا، تو در حقیقت میرا دشمن ہے۔ یاد رکھو صحابہ نبی کے شاگرد ہیں، وہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر استاد ان کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شاگرد یہ صحابہ کرام ہیں۔ اب جو بدبخت ہر جگہ ہر موقع پر ہر معاملے میں صحابہ ہی کو تنقید کا نشانہ بنائے، وہ یوں تھے، وہ بھاگ جاتے تھے، وہ یوں بے ایمان تھے، وہ یوں قبضہ کرتے تھے، وہ یوں کرتے تھے، مجھے بتا یہ شاگردوں پہ انگلی اٹھا رہا ہے یا استاد پر؟ یہ شاگردوں پر انگلی اٹھا رہا ہے یا استاد پر؟ یہ شاگردوں پر بد اعتمادی کر رہا ہے یا استاد پر؟ اس لیے یاد رکھو آج جو لوگ نبی کے صحابہ کی عزت کے لیے آئے ہیں
وہ در حقیقت مصطفیٰ کی عزت کے لیے میدان میں آئے ہیں. جو صحابہ کی ناموس کے لیے آیا ہے وہ نبی کی ناموس کے لیے آیا ہے. جو صحابہ کرام کی عزت کے لیے میدانوں میں نکلے ہیں وہ در حقیقت نبی کی عزت کے لیے نکلے ہیں. جمعے کے خطبے میں تم سنتے ہو نبی فرماتے ہیں من احبہم فبحبی احبہم. جس نے میرے سے محبت کرنی ہو میرے صحابہ سے محبت کرے. جن کے دل میں صحابہ کی محبت نبی فرماتے ہیں اس کے دل میں میری محبت. اور جس کے دل میں ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم جس کے دل میں دیکھو میرے صحابہ کا بغض نفرت کرتا ہے سمجھ جاؤ وہ محمد الرسول اللہ کا بغض رکھے ہوئے ان سے نفرت کرتا ہے. آؤ صحابہ کی عزت کا پہرا دے کر نبی کی عزت کا پہرا دو. صحابہ کی چوکیداری کر کے نبی کی چوکیداری کو مضبوط کرو. صحابہ کی گنمینی کر کے نبی کی گنمینی مضبوط کرو. اسی کو علامہ حیدری کہہ کے گیا ہے وہ مستانے محمد کے میں مستانہ صحابہ کا, وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا, وہ پروانے محمد کے میں پروانہ